أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون قل کہہ دیجئے حل من شرکائکم کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے من یبدأ الخلق جو ابتداءً پیدا کرے مخلوق ثم یعید پھر اس کو دوبارہ لوٹائے۔ قل کہہ دے اللہ اللہ ہی ہے یبدأ الخلق جو ابتداءً پیدا کرتا ہے مخلوق ثم یعید پھر اس کو دوبارہ لوٹائے گا فأنا توفکون پھر کدھر تم الٹے پھرے جا رہے ہو۔ قل کہہ دے حل من شرکائکم کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے من یہدی الی الحق جو ہدایت کر سکے حق کی طرف۔ قل کہہ دے اللہ یہدی للحق اللہ ہی ہے جو ہدایت کرتا ہے حق کے لیے۔ افمن یہدی کیا پس وہ ذات جو رہنمائی کرے الی الحق حق کی طرف احق یہ زیادہ حقدار ہے ان یتبع کہ اس کی پیروی کی جائے امن یا وہ لا یہدی جو نہیں اس کی رہنمائی کر سکتا الا ان یہدی سوائے اس کے کہ اسی کی رہنمائی کی جاتی ہے۔ فما لکم تو پھر کیا ہوا تمہیں کیف تحکمون کیسے تم فیصلے کرتے ہو۔ وما یتبع اکثرهم اور نہیں پیروی کرتے ان کے اکثر الا ظن مگر گمان کی خیالات کی۔ ان الظن بے شک گمان کی بات خیالات لا یغنی من الحق شیئا نہیں فائدہ دے سکتے حق کے مقابلے میں کچھ بھی۔ ان اللہ علیم بما یفعلون بے شک اللہ جل شانہ جاننے والے ہیں جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں۔ شرک کی مذمت گزشتہ آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کی، توحید کا اس بات اور ان آیات میں بھی وہی مضمون ہے۔ چونکہ توحید دین کے اساسی اور بنیادی عقائد میں ہے، پورے دین کی بنیاد عقیدہ توحید پر ہے، اس لیے قرآن کریم کا جو مرکزی مضمون ہے وہ یہی توحید ہے، شرک کا رد اور توحید کا اس بات۔ قل آپ کہہ دیں حل من شرکائکم کیا کوئی ہے تمہارے شریکوں میں سے جو تمہارے ظام میں تمہارے گمان میں تمہارے مفروضہ کے مطابق جو شریک خدا کے بنے ہیں۔ اللہ کا تو حقیقت میں کوئی شریک نہیں، اللہ وحدہ لا شریک ہے، لیکن جو لوگوں نے اپنے خیالات کے مطابق خدا کے شریک بنائے ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان میں ان کو شریک بنایا۔ اب صحت دینا اللہ کی صفت ہے تو کسی اللہ کے ولی کو کہہ دیا کہ فلاں بھی بیماری فلاں بیماری سے شفا دیتا ہے، فلاں فلاں بیماری سے شفا دیتا ہے، فلاں فلاں بیماری سے شفا دیتا ہے۔ مشکلات کو حل کرنا آسان کرنا اللہ کی صفت ہے، تو لوگوں نے اللہ کے مخلوق میں ایسے لوگ مقرر کر لیے کہ فلاں یہ مشکل حل کرتا ہے، فلاں یہ مشکل حل کرتا ہے، فلاں کاروبار کی بندش کو دور کرتا ہے، فلاں کا نذرانہ دے تو یہ آسانیاں پیدا کرتا ہے۔
یہ جو اور اسی طرح رزق زیادہ دینا، رزق کم دینا، رزق کا گھٹانا بڑھانا، یہ بھی اللہ کی صفت ہے، وہی سب کا رزاق ہے۔ تو یہ کسی کو یہ اس کا اختیار دے دینا کہ فلاں کے پاس جائیں تو وہ رزق کھلا کر دیتا ہے، مالی کشادگی پیدا کر دیتا ہے، وہ فلاں ویزے لگوا دیتا ہے، فلاں ویزے ختم کرا دیتا ہے، فلاں حالات کو کھول دیتا ہے، فلاں حالات کو بند کر دیتا ہے، یہ اللہ کی مخلوق کی نسبت، اللہ کے بندوں کی نسبت یہ خیال رکھنا، یہ ان کو اللہ کا شریک بنانا ہے۔ اولاد دینا اللہ کی صفت، اللہ کی قدرت ہے، تو اللہ کے نیک بندوں میں یہ صفت مان لینا کہ فلاں کو جا کے سلام پیش کریں تو وہ اولاد دے دیتا ہے، بیٹا دے دیتا ہے، اولاد کی بندش فلاں کے نذرانے سے ختم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ تمہارے اپنے خیال اور زام میں بنائے ہوئے شریک ہیں، ورنہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو یہ تو ذرا بتلاؤ جن کو تم خدا کا یوں شریک بنا رہے ہو، جن میں خدا کی صفتیں بنا کر کہہ رہے ہو کہ فلاں ہمارا یہ کام کرتا ہے، فلاں یہ کام کرتا ہے، فرما اگر ان میں کسی میں کوئی قدرت اور طاقت ہے تو یہ بتلاؤ ذرا، من یبدأ الخلق، ان میں کون ہے جو ابتداءً مخلوق کو پیدا کرے، ثم یعید، پھر اس کو دوبارہ لوٹائے، جیسے اللہ نے سب کو شروع میں پیدا کیا، اس انسان کو اللہ نے بنایا جبکہ اس سے پہلے انسان کا یہ نقشہ، یہ تصویر نہیں تھی، بغیر تصویر کے اللہ نے اس انسان کو بنا دیا، پھر اللہ اس کو موت بھی دیتا ہے، پھر قیامت کو اللہ اس کو پھر زندہ کر کے اپنے پاس لے آئیں گے۔ تو کوئی تمہارے ان شریکوں میں سے، ان معبودوں میں سے بھی کوئی اتنی قدرت ہے کسی کو؟ تو ظاہر ہے اس کا جواب نفی میں، کسی میں یہ قدرت نہیں۔ تو قل آپ کہہ دیں ان سے، اللہ یبدأ الخلق، یہ صفت، یہ طاقت اللہ کی ہے، اللہ ہی ابتداء مخلوق کو پیدا کرتا ہے، ثم یعید، پھر قیامت کے دن دوبارہ ان کو اللہ لوٹائیں گے، یہ اللہ کو قدرت ہے، اس کے سوا کسی کو نہیں۔ جب یہ طاقت اللہ کو ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں، تو پھر اللہ کوئی مشکل کشا جانو، اسی کو اپنی پوری زندگی کا معبود اور مالک جانو، فانا توفقون، اس کو چھوڑ کر اوروں کو اپنی مرادوں کے لیے، حاجتوں کے لیے جو تم پکارتے ہو، مشکلوں میں جو ان کے ناموں کی فریادیں کرتے ہو، تو پھر کدھر تم الٹے پھرے جا رہے ہو؟ قل هل من شرکائکم، کہہ دیجئے کیا کوئی تمہارے شریکوں میں سے ہے، من یہدی الی الحق، جو رہنمائی کرے انسانیت کی حق کی طرف، جو لوگوں کو حق کا راستہ دے، کوئی ہے ایسا؟ قل آپ کہہ دیں اللہ یہدی للحق، یہ بھی اللہ کی طاقت ہے کہ وہ لوگوں کو حق کی راہ پہ چلاتے ہیں، لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں، یہ بھی اللہ کی قدرت۔ افمن یہدی الی الحق، تو پھر فرمایا ذرا عقل سے سوچو، کیا وہ ہستی یہدی الی الحق جو ہدایت دے حق کی طرف، احق ان یتبع، کیا وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کی اتباع کی دے احکامات میں، امن، یا پھر وہ شخص اتباع کا حقدار ہے، لا یہدی، جو کسی کو ہدایت دے ہی نہیں سکتا، جس کو ہدایت دینے کی کوئی قدرت اور طاقت نہیں، الا ان یہدا، وہ کسی کو کیا ہدایت دے، اس کو تو خود ہدایت دی جاتی ہے، اس کو تو اللہ حق کی راہ دکھاتا ہے، اللہ اس کو حق کی راہ پہ چلائے تو چلتا ہے، اس کی خود رہنمائی ہوتی ہے۔ تو جب کوئی اتنی بھی طاقت نہ رکھے کہ کسی کو نفع کا راستہ دکھا دے، اس پہ چلا دے، تو وہ تمہاری زندگی کے مسائل کیا حل کرے گا؟ فما لکم، اور پھر کیا ہوا تمہاری عقلوں کو، کیف تحکمون، تم کیسے فیصلے کرتے ہو اس رب کو، خالق اور مالک کو، طاقتوں والی ذات کو چھوڑ کر کیسے کمزوروں کے پیچھے بھاگتے ہو؟ وما یتبع اکثرهم الا ظنا، اور نہیں پیروی کرتے یہ اکثر شرک کرنے والے
الا ظنا مگر بس اٹکل پچو باتوں پہ چلتے ہیں، خیالی کہانیوں پہ چلتے ہیں۔ اور جی فلاں صاحب نے یہ کر دیا، فلاں نے ایسا کر دیا، اس نے آسمان نیچے لے آئے، زمین اوپر اٹھا کے لے گئے، فلاں اس سے کر گیا۔ یہ جو لوگوں نے جھوٹی کرامات بنا رکھی ہوتی ہیں جھوٹے لوگوں کی، یہ سب خیالی باتیں ہیں اور لوگوں کو انسانوں کا غلام بنانے کی چیزیں۔ جو نیک لوگ ہیں، اہل اللہ ہیں، ان کی کرامات بھی ہوتی ہیں لیکن وہ کبھی اپنی کرامتیں ظاہر نہیں کرتے۔ اہل اللہ اپنی کرامتیں گنواتے نہیں، اپنی کرامتوں کے زور پہ اپنی شخصیات کو نہیں منواتے، وہ تو اپنا آپ چھپاتے رہتے ہیں۔ یہ شعبدہ باز ہوتے ہیں جو لوگوں میں اپنی طاقت کو منوانے کے لیے، اپنی خدائی کا نظام قائم کرنے کے لیے لوگوں کو بتلاتے ہم نے یہ کر دیا، ہم نے فلاں کر دیا، اور کس سے کہانیاں لوگوں نے بنائی ہیں۔ یہ ہے ظن، الا ظنا، یہ لوگ خیالات اور گمان پہ چلتے ہیں۔ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، بے شک خیالات یہ گمان نہیں فائدہ دے سکتے، من الحق شیئا، حق کے مقابلے میں کچھ بھی۔ حق کا راستہ قرآن بتاتا ہے، اللہ کے نبی کی سنت بتاتی ہے، یہ قطعی اور یقینی چیز ہے، اس کے مقابلے میں کس سے کہانیوں کی کیا حقیقت ہے۔ ان اللہ علیم بما یفعلون، بے شک اللہ جاننے والے ہیں جو کچھ بھی آج لوگ کر رہے ہیں، سب اللہ کے علم میں ہے، اللہ کی نظر میں ہے۔ کل اللہ ایک ایک ان کی بد عقیدگی کا ان سے حساب لیں گے۔